اسلام کو حسب ذائقہ مانا ہے، سارے بزرگوں کو حسب ذائقہ مانا ہے، اور یہی حال ہمارا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو بھی بعض لوگوں نے حسب ذائقہ ہی مانا ہے۔ میرے امام کا تعارف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وراثت سے ہے۔ لوگوں کو حضور کے دین کی طرف آنے دے، آقا علیہ السلام کے دین کی، غیرت کی، فہم کی بات کریں، تاکہ لوگوں کے نزدیک سب سے قیمتی شے پوری دنیا میں کوئی ہو تو وہ حضور کا دین ہے۔ کلمہ پڑھ کے رسول علیہ السلام کی غلامی میں آ کے آقا علیہ السلام کے لیے غیرت کا اظہار کرے گا، میرا اللہ اسے اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو بوڑھے ہیں وہ ٹیک لگا لیں، جوان چھوڑ دیں۔ ہمیں ان جوانوں کا سہارا ہے اور ان جوانوں کو دیوار کا سہارا ہے۔ ان جوانوں نے ہی امت کو کھڑا کرنا ہے، ان جوانوں نے ہی حضور کے دین کے غلبے کا کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہودیت ترک کر کے یہاں آئے تھے اسلام میں، اور یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، وہ گوشت نہیں کھاتے تھے اونٹ کا، اور نہ ہی دودھ کے قریب جاتے تھے۔ تو چونکہ ایک عرصے تک بندے کی زندگی گزری ہو کسی شے کو حرام سمجھتے ہوئے، ایک دم سے اس کا حکم بدل جائے، اس کے سامنے آ جائے، کیونکہ طبیعت ہی نفرت کرنے لگتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ اعتقاداً تو یہ سمجھتے تھے کہ اونٹ کا گوشت کھانا ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ایک طبیعت ایک عرصہ تک اس سے دور رہنے والی تھی تو اس لیے وہ نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بتائیں، ایک اونٹ کا گوشت نہ کھانے پر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی مان رہے ہیں، سارا کچھ مان رہے ہیں، پورا قرآن مان رہے ہیں، جی حضور کا جہاد مان رہے ہیں، حضور کی تلوار مان رہے ہیں، ایک ایک شے مان رہے ہیں، کسی شے سے انکار کوئی نہیں، صرف گوشت سے رکے ہوئے ہیں، صرف گوشت سے رکے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزیں ماننے کے بعد جی ایک اونٹ کا گوشت جو ہے، اعتقاد ٹھیک ہے کہ حلال ہے، بھائی رب نے حلال کیا ہے، اس کے حبیب نے حلال فرمایا ہے، اعتقاد بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، حلت کا عقیدہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں کھا رہے، صرف وہ ماضی والی طبیعت ایک بن چکی تھی اس وجہ سے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ جب تک اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤ پورے اسلام میں داخل نہیں ہوگے۔ تو مطلب کیا ہے؟ میں یہ بھی تو دیکھو نا، تمہاری طبیعت جس سے نفرت کر رہی ہے، میرے حبیب کی طبیعت اسے پسند فرما رہی ہے۔ میں عشق، ایمان، محبت جو ہے وہ تو ہے ہی یہی کہ بندہ اپنی طبیعت کو بھی محبوب کی طبیعت پہ قربان کر دے۔ میں جب تک یہ والی بات نہ ہوگی، وگرنہ بتائیں یار، کوئی ہے کوئی بندہ، کتنے سارے بابے بوڑھے ہیں بیچارے گوشت نہیں کھاتے کٹے کا، ہے یا نہیں؟ کٹے کا گوشت نہیں کھاتے، کوئی گائے کا گوشت نہیں کھاتے، بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بیچارے نہیں کھا پاتے، طبیب منع کر دیتا ہے، طبیب حاذق منع کر دیتا ہے، بھائی تیرے کو نقصان دے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں کھاتے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وہ رکے ہوئے کس لیے تھے؟ کہ طبیعت نہیں مانتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان میرے حبیب کے ذات پر تبھی پورا ہوگا جب طبیعت بھی میرے حبیب کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ طبیعت بھی قربان، مزاج بھی قربان۔ وہاں محبوب کی بارگاہ میں پہنچ کے بندہ اپنے مزاج تھوڑے دیکھتا ہے،
اپنی طبیعت تھوڑی دیکھتا ہے نا. یہ تو آج ہم نے ہر شے نعوذ باللہ اسلام پورے کا پورا اپنے مزاج کا لیا ہوا ہے. اسلام بھی پورا اپنی طبیعت کا لیتے ہیں. میری طبیعت کو یہ ٹھیک بیٹھتا ہے. جیسے جاتے ہیں نا شادی پہ جاتے ہیں 8-10 کھانے لگے ہوتے ہیں, میں فلاں چیز کھاؤں گا بھائی. جا کے پوچھتے ہیں ہوٹل پہ جائیں گے مینیو دکھائیں گے کیا کیا چیز ہے آپ کے پاس, یہ چیز ہے, انہوں نے کہا یہ فلاں چیز لائیں بھائی. نعوذ باللہ من ذالک. بھائی اسلام ایسا نہیں ہے. پورا اسلام مان لیا جائے, اونٹ کا گوشت پیچھے کھڑا ہو تو رب فرماتا ہے نہ ابھی نہیں سمجھ آیا. رب فرماتے ابھی نہیں بھائی, وہ تو خلوفی سلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہونا ہے. لیکن یہاں کیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, ہر بندے کا اپنا اسلام ہے. ہر بندے کا اپنا اسلام ہے. جسے من پسند کہہ لیں یا ذوق کا کہہ لیں. جیسے کہتے ہیں نا جی, کئی بندے شعر پڑھتے ہیں تقریر میں, کہتے ہیں میں حسب ذائقہ شعر پڑھوں گا, حسب ذوق شعر پڑھوں گا. ہماری عوام کہتی ہے میں حسب ذوق اسلام مانوں گا. پتہ ہے حسب ذوق نہیں ہے بھائی. بات جب ذوق کیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اونٹ کا گوشت نہیں چھوڑنے دیتا ہے. تو نے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم, محبوب علیہ السلام کی سنت بھی وہ جو دائمہ ہے, مستمرہ ہے, میرے آقا علیہ السلام کے آخری لمحے, بلکہ حضور جب دنیا سے جا رہے ہیں, جاتے ہوئے حضور نے آخری جو لشکر روانہ فرمایا وہ بھی جہاد کے لیے روانہ فرمایا تھا. لشکر حضور نے جہاد کے لیے روانہ فرمایا تھا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارکہ کے اندر کھانے والی تو کوئی شے نہیں تھی, دیے میں جلانے کے لیے تیل تو نہیں تھا, مگر رب کے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے تلواریں لٹکی ہوئی تھی. بتائیں ہمارا جو ہے نا وہ بوفے کھانے میں چلتا ہے بھائی, اسلام میں نہیں چلتا. بوفے سسٹم اسلام میں کوئی نہیں. یہ بوفے سسٹم جو ہے کھانے میں چلتا ہے. یہ آپ چلے جائیں بڑے بڑے علاقوں میں, وہاں آپ کو بوفے مل جائے گا. لیکن نعوذ باللہ اسلام میں آؤں گا کہ جی میری طبیعت کو یہ ٹھیک لگتا ہے, یہ نہیں ٹھیک لگتا, یہ ٹھیک لگتا ہے. مسند احمد میں حدیث پاک ہے, 2 چچا بھتیجے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے زمین تقسیم فرمائی, میں فلاں کو یہ دے دی جائے, فلاں کو یہ دے دی جائے. وہ 2 چچا بھتیجے تھے, ان کو آقا علیہ السلام نے وہ زمین دی جہاں پانی نہیں پہنچتا تھا. چچا نے دل میں سوچا بھتیجے کو چیک تو کروں, بھتیجا حضور کے فیصلے پر راضی بھی ہے یا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام کے وہ چچا جو ہے نا بھتیجے کو کہنے لگے, بھتیجے یار یہ بتاؤ ہمیں زمین وہ ملی ہے جہاں پانی نہیں پہنچتا, ہم کیا کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. بھتیجا عرض گزار ہوا, کہنے لگا چاچا حضور ہمیں حضور کی مرضی دیکھنی ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا پانی پہنچتا ہے نہیں پہنچتا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جناب ہماری کوئی شے اگتی ہے یا نہیں اگتی, ہماری کھیتی اگتی ہے نہیں اگتی, باغ لگتا ہے نہیں لگتا. ہم نے فقط یہ دیکھنا ہے کہ حضور کو یہ پسند آ گئی ہے, ہمیں بھی پسند آ گئی ہے. بس یہاں بوفے والا نظام کو نہیں, اسلام میں کوئی نہیں بھائی. یہ نہیں کہ اب کہیں تو روٹی کو جو بوفے یہ لگتا ہے میں اس کو منع کر رہا ہوں, وہ کھائیں بھائی. میں اسلام کے احکامات کی بات کر رہا ہوں. یہاں کوئی نہیں. یہ لوگوں کے اپنے مزاج ہیں. ہر بندے نے حسب ذوق اسلام کو مانا ہے نا, حسب ذوق مانا ہے اسلام کو. کیسے جی, کئی لوگوں کا اسلام جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہ ہے, مثال کے طور پر سال بعد رمضان میں اسلام آتا ہے ان کی زندگی میں ہے. کئی سال والے ہیں, کئی 8 دنوں والے ہیں. 8 دن بعد مسجد میں رب بلا رہا ہے جی. بتاؤ 8 دن بعد ایک بار بلایا, وہ جمعے والا دن تم آ گئے, جو پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 5 بار مؤذن اونچی آواز میں 5 بار آہستہ آواز میں تمہیں بلاتا رہا, وہ سنائی کیوں نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسب ذائقہ تم اسلام مانتے ہو. یہ کیا ہوا بھائی. اللہ تعالیٰ کے احکامات رکھے ہوئے, نمازیں رکھی ہوئی, یہ بھی نماز ہے, یہ بھی فرض ہے, یہ بھی فرض ہے, یہ بھی فرض ہے. ہم کون ہوتے ہیں اسے پسند کرنے والے, یہ مولا یہ پڑھیں گے یہ نہیں پڑھی جاتی, یہ پڑھیں گے یہ نہیں پڑھی جاتی. کون ہوتے ہیں, نہیں سمجھ آتی. وہی قوم جو رمضان شریف کے ایام میں آدھا دن مارکیٹوں میں گھومتی رہے, وہی قوم 20 رکعت تراویح نہیں پڑھ سکتی ہے نا. تو بتائیں ہمارا مزاج پورے کا پورا ایسا بن چکا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی اسلام وہی پسند ہے جو طبیعت کو پسند ہے بس. اور کئی لوگوں کا اسلام پتہ کون سا ہے, ان کے نزدیک پورا اسلام صرف اپنے پیر کا عرس ہے.
پورا سال نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ کوئی اور شے، صرف سال کے بعد جناب وہ جب پیر صاحب کا عرس آئے گا نا وہ منائیں گے۔ میں نے اب دیکھیں مثال کے طور پہ جیسے 11ویں شریف کرتے ہیں نا، اکثر جو گائے والے دودھ بیچتے ہیں، وہ دودھ والے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیا کرتے ہیں، پورا مہینہ دودھ خالص نہیں ملتا ہے، اور 11ویں والے دن آپ ذرا غور کریں نا، جو بندہ خریدنے آیا تھا وہ پیسے دے رہا تھا، اس کو صحیح سودا دینا اس پہ فرض تھا، ملاوٹ کر کے دے رہا یہ دینا حرام ہے۔ وہ 11ویں کرنی نفل دی، 11ویں کرنا یعنی یہ فرض ہے، وہ نفل ہے، وہ مستحب ہے، صدقہ کرنا نہیں سمجھ آیا؟ وہ رب کے فرض چھوڑ کے رب کے فرض میں اتنی ملاوٹ، اور جب مستحب کی بات ہے اتنا مخلص ہو گیا، خالص دودھ دے رہا ہے۔ اوپر سے خطیب صاحب ہمارے، اللہ اکبر اللہ رحم فرمائے، یہ بھی جو ہے نا چوروں کو مزید شابش دیتے ہیں۔ خطیب صاحب کو میں نے سنا وہ کہنے لگے جی ہمارا 11ویں والا پیر تو وہ ہے جس نے آج تک اپنے 11ویں کے دودھ میں پانی نہیں ملنے دیا۔ لوگوں نے نعرے لگا دیے، لوگ خوش ہو رہے، کہتے ہیں سبحان اللہ نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم۔ میں نے کہا بھی وہ آپ کو بندہ کو یہ پوچھ لے، بتاؤ بھائی کہ آپ کے غوث پاک نے اس کو 11ویں والے دن ایک دن روکا ہے پانی نہیں ملنے دی، بھی میرے نام کی آ رہی ہے، تو باقی 29 دن بولو نا یار۔ تو آخر من پسند اسلام ہے نا ہمارا، جو طبیعت کو پسند آ رہا ہے بس وہی مان رہے ہیں۔ غوث پاک بھی صرف طبیعت کو پسند ہے وہی مانتے ہم بھائی۔ رات بھی ایک جگہ میں نے گفتگو کی، میں نے بتایا، میں پوچھا ان سے، میں نے کہا بتاؤ بھائی آپ کو 18 سبق پڑھانے والا غوث اعظم وہ قبول کیوں کوئی نہیں؟ مسجد میں نماز پڑھانے والا غوث اعظم وہ قبول کیوں کوئی نہیں؟ آپ کو شیخ الحدیث و تفسیر غوث اعظم قبول کیوں کوئی نہیں؟ بتاؤ نا ذرا۔ جیسے میں پوچھو غوث پاک کون سے؟ 11ویں والے غوث پاک بھائی۔ وہ خدا تمہیں ہدایت دے، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو خود فرما رہے ہیں درست العلم حتی سے تو قطبہ، آج تم بھاگتے ہو مدرسے میں بچے بھیجنے سے، اور تم کہتے ہو جناب وہاں جائے گا بھوکا مر جائے گا۔ وہ 11ویں والے پیر فرما رہے ہیں درست العلم حتی سے تو قطبہ، میں تو قطب بنا بھی مدرسے میں ہوں نہیں، درست ہو پڑھتے پڑھتے۔ میں نے کہا یہ درست ہے، درست ہو جب کیا ہوگا آپ نے، یعنی اس پہ عمل کیا ہوگا جب آپ نے درست فرمایا ہوگا، تب اللہ نے کتنا اونچا انعام دیا ہوگا آپ کو۔ تو بھائی حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر، ہمارا سچی بات ہے اسلام بھی ہم نے اپنے ذوق کا مانا ہے، بزرگوں کو بھی اپنے ذوق کے تک مانا ہے، بات جتنا حسب ذائقہ ہیں، جیسے کہتے نہیں بھی جناب چائے بنانے میٹھا کیسا ہو، یا حسب ذائقہ ہو، نمک حسب ذائقہ ہو۔ ہم نے اعوذ باللہ من ذالک ایسا مزاج گندا کیا ہے، کھانے پینے کی طرف ایسا دماغ گیا ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ بزرگوں کو بھی حسب ذائقہ مانا ہے نا افسوسناک بات بھائی۔ نہ بھائی نہ، یہ نہیں چلے گا، خدا کے لیے باز آ جاؤ یار، ماننا ہے تو پھر بندوں کی طرح مانو جیسے مانا جاتا ہے، یہ نہیں کہ حسب ذائقہ مان لیا۔ آج کل کوئی بندہ والد جو ہے نا، والد وہ اپنی اطاعت حسب ذائقہ نہیں ماننے دیتا بیٹے کو، ہے باپ اختیار دیتا ہے بیٹے کو کہ بیٹا میں دن میں 100 باتیں کروں نا، 50 مان لیا کرو، 50 چھوڑ دیا کرو۔ باپ کہتا ہے میری پوری بات مانی جائے، یہاں کا حکمران کہتا ہے میری پوری بات مانی جائے، بیوی کہتی ہے میری ہر بات میرے شوہر مانے، ہے یا نہیں؟ میری اطاعت جو ہے وہ ہر طرح جناب ایسے فرض ہے نعوذ باللہ من ذالک، جتنی رب کی اطاعت بھی فرض کوئی نہیں، اتنی اطاعت ہم نے ایک دوسرے کے اوپر فرض کی ہوئی ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے رب کے اسلام کی تو وہاں ہر بندہ جو ہے اپنا مزاج دیکھتا ہے، اپنی طبیعت دیکھتا ہے، کتنا میرے مزاج کو درست بیٹھ رہا ہے وہ میں قبول کر لوں، اور جتنے سے میرا مزاج پیچھے ہٹ رہا ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا، یا اللہ بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ بتائیں تو بھائی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ یہی ہے ہمارے لوگوں کی نزدیک، سچی بات ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک مجمع میں نے ایسے پوچھا لوگوں سے، میں نے کہا یار بتاؤ آپ لوگ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پہ جاتے ہو؟ وہاں یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ مال والے۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ یار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ، سارے عاشق بیٹھے تھے حضرت امیر حمزہ کے،
میں نے کہا جی آپ کو کس وجہ سے کس سبب سے لگا ہوا ہے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ زیادہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں جو بھی دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، کوٹھی مانگیں وہ ملتی ہے، بنگلہ مانگیں وہ ملتا ہے، گاڑی مانگیں وہ ملتی ہے، فیکٹری مانگیں وہ مل جاتی ہے۔ سمجھ آئے؟ میں نے کہا بتائیں جتنی چیزیں آپ مانگ رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھی تھیں اپنی زندگی میں؟ بولو نا یار، جتنی چیزیں آپ مانگ رہے ہیں حضرت امیر حمزہ سے، جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں اور جن کو آپ حضرت امیر حمزہ کی عطا کہہ رہے ہیں، وہ حضرت امیر حمزہ نے رکھی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا رکھا تھا؟ مدینہ منورہ میں حضور آتے ہیں، سب سے پہلا غزوہ بدر سے بھی پہلے سب سے پہلا جو مارکا ہوا نا، اس مارکے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا اور حضور نے فرمایا کہ جاؤ چاچا، اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ ہیں سب سے پہلا جہاد کا جھنڈا حضرت امیر حمزہ اٹھانے والے ہیں، بتائیں۔ میں نے کہا آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیرت کیوں نہیں مانگی؟ بولو نا بھائی، حضرت امیر حمزہ سے غیرت کیوں نہیں مانگی؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی جو ہے وہ تو نام ہی غیرت کا بھائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، آپ حضرت سنتے رہتے ہوں گے واقعہ، بڑا تفصیلی واقعہ، میں اس طرف نہیں جاتا، صرف یہ بتاتا ہوں جب پتہ چلا ابو جہل نے میرے آقا علیہ السلام کو شدید زخمی کیا ہے، خون بہنے لگا حضور کے سر مبارکہ سے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آتے ہیں، ایک خاتون سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، اس نے روک کے حضرت امیر حمزہ کو کہا، ابھی تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کیا، روک کے کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ بجائے اس کے گھر جاتے، شکار کیا ہوا تھا جو بھی ساتھ لائے تھے وہ گھر چھوڑتے، نہ سارا کچھ بھول گئے، پھر سیدھا جناب مجمع میں آئے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کافر، اکیلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہاں کھڑے ہو کے اللہ اکبر، جیسے اس نے آقا علیہ السلام کو زخمی کیا تھا اسی طرح آ کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کھول دیا، سر، جیسے میں کہتے ہیں پنجابی میں سر پھاڑ دیا، وہ والا حساب کیا، سر کھول دیا۔ پھر آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سخت انداز میں اسے فرمایا، میں کہ تو کون ہوتا ہے ان کو اس طرح تکلیفیں دینے والا؟ کہا کہ تجھے نہیں پتا وہ ہمارے دین کو کیسے برا کہتا ہے، ہمارے دین کی توہین کرتا ہے، ہمارے دین کی ناموس روڑ کے رکھ دی ہے اس بندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا آج کے بعد میں بھی اسی کے دین پہ ہوں، آج کے بعد میں بھی اسی کے دین پہ ہوں۔ یہ کیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جا کے کہتے ہیں یار حبیب پیارے، میں آپ کا پورا بدلہ لے کے آیا ہوں، آپ خوش ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بات سے خوشی نہیں ہوگی، سنیں، اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ آپ میرا بدلہ لے کے آئے ہیں، مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ بھی میری جماعت میں کھڑے ہو جائیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہی کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہو گیا ہوں، 38 پہلے تھے، 39 میں یہ ہو گئے۔ بتائیں نا، ذرا غور کریں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اچھا آگے دیکھیں، 38 ہو گئے، ادھر 39 ہو گئے، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں، تعداد 40 کی پوری ہو گئی، تعداد 40 کی پوری ہو گئی۔ ایک ہمارے حضرت ہیں وہ بڑا 40واں ثابت کیا اس سے، سنیں ذرا، جو ہاتھ ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ وہ بھی سنیں۔ 40واں دیکھو جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام جب قبول نہیں کیا تھا تو کہا میں 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں نہیں ہونے دوں۔ یار کس 40ویں کی بات کر رہے ہو ہیں؟ خدا کے لیے یار، ہیں امت کو اب دین کی طرف بھی آنے دو یار، ہیں 40واں مانتے ہیں بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 40واں کیا تھا، وہ 40واں کون سا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، حضرت امیر حمزہ ہے، 39ویں وہ ہیں، 40ویں یہ ہیں، یہ دونوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج ہم نماز مطاف میں جا کے پڑھیں گے، آج یہ 40واں یہ ہو رہا ہے، وہ والا نہیں 8 قسم کے کھانے رکھ کے ختم پڑھ کے بعد میں پرات لے کے آگے پیچھے ہو جائیں، یہ والا 40واں ہے بھائی۔ اب یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے امت کو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آتے ہیں، جماعت صحابہ کی 2 قطاریں بنائی جاتی ہیں، ایک قطار کے سامنے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک قطار کے سامنے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔
ہاتھ میں دونوں کے تلوار ہے، ہاتھ میں دونوں کے تلوار ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اس طرح چل رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ببانگ کے دوہر اعلان کرتے ہیں، آتے او لوگو، کسی نے اپنا نقصان کروانا ہے نا، آج آ جائے ہمارے سامنے، جو اپنا بھلا چاہتا ہے وہ ہم سے دور رہے تھے۔ اس طرح کر کے لے کے جناب آئے اور سب کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ سچی بات ہے، نماز آئی کب ہے اور پڑھی کب کھلے طور پہ گئی ہے؟ اگر یہ 40ویں کی بات ہے تو بھائی صاحب 40واں یہ ہے، 40واں یہ ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں کہیں نماز نہ پڑھنے دی جا رہی ہو نا، وہاں علاقے کا بڑا بندہ جو چودھری کہلاتا ہے وہ جناب اپنا سینہ تان کے آ جائے کہ لو جی میں کھڑا ہوں، یہاں نماز پڑھی جائے گی، مسجد بند ہے، کھولو نماز پڑھی جائے گی، میں آ گیا ہوں۔ جہاں غلبہ دین کی بات نہیں کرنے دی جا رہی وہ آ جائے سینہ کھول کے، لو جی میں کھڑا ہوں، یہاں حضور کے دین کے غلبے کی بات ہوگی۔ کون منع کر کے دکھایا ہمیں؟ دیکھیں نا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اسلام قبول نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کے لیے غیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سنیں ذرا، غیرت کا اظہار کر رہے ہیں، نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے۔ رب نے انعام یہ دیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں پہنچا دیا ہے، تو بتائیں جو کلمہ پڑھ کے رسول علیہ السلام کی غلامی میں آ کے آقا علیہ السلام کے لیے غیرت کا اظہار کرے گا، میرا اللہ اسے اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ بھائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات پر آپ کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور انعام بھی لقب جو ملا نا بارگاہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسد اللہ و اسد الرسول کا۔ یہ اللہ کے بھی شعر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شعر ہیں۔ یار آپ بھی اگر کہتے ہو نا ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، تو آپ کے امام صاحب جہاں کہیں بھی مسجد ہے وہاں عالم صاحب جو ہیں حق کہنے والے ہیں، کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے بات کرے، جناب یہ بات نہ کریں، فلاں موضوع بیان نہ کریں، تو وہ بندہ جو حضرت امیر حمزہ کا چاہنے والا ہے، حضرت امیر حمزہ کی زندگی تو کہتی یہی ہے۔ آقا علیہ السلام گھر میں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں حضور سے، جا کے سیدھے جا کے اس کا سر کھولتے ہیں، پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ مدینے میں حضور ہیں، حضور مدینے میں بیٹھے ہیں، یہ جہاد کا جھنڈا اٹھا کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، احد میں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں۔ احد میں آج تک حضرت کتنا سفر تھا یار احد سے مدینے کا، حضرت امیر حمزہ واپس نہیں گئے، واپس نہیں گئے۔ آج جو ان کے صرف نام لیتے ہیں نا، ان کے کام نہ کرتے ہیں نہ ان کا کام بتاتے ہیں۔ بتائیں نا، حضرت امیر حمزہ نے ان کو پکڑ لیا اور میرے نام صرف کھیر کھانے کے لیے رکھے تھے تم نے، مجھے تم نے صرف حسب ذائقہ مانا تھا تم نے، بتائیں کیا جواب ہوگا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ میرے آقا علیہ السلام میں فرمان شریف ہے، فرمایا کہ جو مجاہدین جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں نا، قیامت والے دن ان کے کپڑے جو ہیں وہ خون آلود ہی ہوں گے، ہاں خون آلود ہوں گے، اسی حالت میں کھڑے ہوں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا میں کہ میرے غلاموں کی ایک جماعت ہوگی، جو ادھر لوگوں کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، وہ سیدھے جنت کے دروازے پہ جا پہنچیں گے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، رضوان جنت پوچھیں گے کیسے آئے؟ کہا کہ جنت میں جانا ہے، کہا کہ امتحان ہو گیا، حساب ہو گیا، کہا کہ نہیں کوئی حساب نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے پوچھو تو صحیح کیا معاملہ ہے ان کا، سنو بھائی پوچھو ان سے کیا معاملہ ہے۔ وہ کہیں گے مولا یہ جنت نہیں جانے دیتے۔ رب فرمائے گا کیوں نہیں جانے دیتے؟ وہ کہیں گے یہ وہ حساب مانگتے ہیں۔ رب فرمائے گا تو پھر؟ وہ کہیں گے مولا مال ہمارا تیرے دین پہ قربان ہو گیا، جانیں ہماری تیرے دین پہ قربان ہوگی۔ حضور یہ بھی بیان فرماتے ہیں ان کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہوگی، یعنی مجاہد کی تلوار کو بھی زنگ نہیں لگتا بھائی، ہاں تلوار بھی حضور فرماتے تلوار لٹکی ہوئی ہوگی۔ اللہ اب بتائیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فرشتوں کو دروازہ کھول دو، رضوان جنت کو فرمایا دروازہ کھول دو، کوئی مشکل بات ہے؟ قربان جائے میرے آقا علیہ السلام نے میں رب فرمائے گا یہ نہیں نہ کھولتے، نہ کھولیں، میں تمہیں پر دیتا ہوں، اڑ کے چلے جاؤ جنت میں، میں پر دیتا ہوں، اڑ کے چلے جاؤ۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ وہ والے ہیں۔ ہاں اب ہر ایک کی قبر پہ جو ہے نا وہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟
آپ مہربانی کیا کریں ذرا. اب پتہ بھی ہے جناب یہ سود خور ہے، پتہ بھی ہے یہ حرام خور ہے، پتہ بھی ہے جن کی ساری اس نے مسجد میں دین بیان نہیں کرنے دیا، پتہ بھی ہے یہ اس طرح کا دین دشمن بندہ ہے، پتہ بھی ہے مدرسے کا دشمن ہے، پتہ بھی ہے یہ طالب علموں کو دیکھ کے اس کا خون کھولتا ہے، اس کے باوجود بھی عظیم عاشق رسول. سبحان اللہ، کیا بات، یہ عظیم عاشق رسول ہے تو پھر فسادی کون ہوگا بتائیں؟ ہے نا؟ نہ بھائی نہ، یہ باتیں ہم مہربانی کریں خدا کا واسطہ، اب لوگوں کو حضور کے دین کی طرف آنے دیں، آقا علیہ السلام کے دین کی، غیرت کی، فہم کی بات کریں، تاکہ لوگوں کے نزدیک سب سے قیمتی شاید پوری دنیا میں کوئی ہو تو وہ حضور کا دین ہو. اور یہی دیکھیں، میں حسب ذائقہ کی بات کر رہا تھا، اسلام کو حسب ذائقہ مانا ہے، سارے بزرگوں کو حسب ذائقہ مانا ہے، اور یہی حال ہمارا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بھی ہے نا؟ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو بھی بعض لوگوں نے حسب ذائقہ ہی مانا ہے. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جو تعلیمی نکات عطا فرمائے ہیں 10-11، بتائیں نا کتنے لوگ ہیں سارے جن کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا عرس تو یاد آتا ہے، ان کا تعلیمی معاملہ جو ہے، مدرسے چلانے والا، کتابیں لکھنے والے، علماء کو نذرانے دینے والا، وہ کس کو نظر آتا ہے؟ ہیں بھائی؟ میری آواز آ رہی بند ہو گئی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ بتائیں پھر. آپ حیران ہوں گے، ایک جگہ میں گیا، وہاں ایک حضرت بیان کر رہے تھے، بیان کے دوران فرمانے لگے کہ امام احمد رضا کا تعارف فتح رضویہ سے نہیں ہے، امام احمد رضا کا تعارف کنز الایمان سے نہیں ہے، امام احمد رضا کا تعارف گلی گلی میں پہنچا ہے تو ہدایت کے بخشش سے. ہیں بھائی؟ او خدا تمہیں ہدایت دے. ہیں یہاں آپ کو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ حافظ فتح رضویہ نہیں ملے گا. کوئی ہے؟ کوئی بندہ یہ کہ جی میں نے پورا کنز الایمان جو ہے حفظ کیا ہوا ہے لفظ بلفظ، کو دکھا دیں بندہ. لیکن حافظ ہدایت کے بخشش 30 روپے کی کتاب ملتی ہے بھائی صاحب. ہیں گلی والے میں جس کو بھی دیکھو جناب، وہ جناب گلے کو پارش کر کے وہ سر لگا کے لوگوں کو اسی طرح لگا رہے ہیں، فلاں یہ اعزاز دیا جاتا ہے ان کو بھائی. ہیں یہ ان کو ٹائٹل دیا جاتا ہے، حضرت فلاں ہدایت کے بخشش کے حافظ ہے ماشاءاللہ. تو خدا کے بندو، میرے امام کا جو تعارف ہے نا، میرے امام کا تعارف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وراثت سے ہے. تو حضور کی وراثت جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والی خدا تعالیٰ کی بات کیا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ یار کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ نہ کریں. یعنی کہ ہم نے ہر شے کو حسب ذائقہ مانا ہوا ہے بس، ہے نا؟ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ، ایک کسی سے پوچھیں جناب امام میں تو بھائی پکا رضوی ہوں، ٹن رضوی. میں نے کہا اچھا جی کہاں تک جی؟ کہتا میں جی صرف مووی تک. میں نے کہا اس سے آگے؟ اس کے آگے بھائی صاحب سچی بات ہے، میں نے کتاب لکھی ہے رضویت کا حقیقی تعارف، چھپ چکی ہے وہ. کئی جو ہماری طرح کے لوگ ہیں نا ان کو میں نے بھیجی، میں نے کہا پڑھیں. وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں، کہتے ہیں حضرت یہ حوالے نکالے کہاں سے آپ نے؟ ہم نے تو زندگی میں سنے کو نہیں. میں نے کہا قبلہ آپ نے حافظ ہدایت کے بخشش دیکھے ہیں؟ آپ کو فتح رضویہ کا حافظ ڈھونڈتے تو آپ کو بھی مل جاتا کوئی نہ کوئی. نہیں سمجھ آیا مسئلہ بھائی؟ آج کتنے لوگوں بیچارے جن کو فتح رضویہ پڑھنا نہیں آتا یار. ہماری علمی لیاقت یہ ہے، اور جناب جن کاموں سے یعنی کہ نہ بزرگوں کا تعارف ہونا ہے نہ کچھ اور ہونا ہے، ان کاموں پہ دھڑا دھڑ زور لگائے جا رہے ہیں. نہیں سمجھ آ رہا؟ آج ابھی میں نماز پڑھ کے نکلا نا تو ایک بچہ میرے ساتھ نکل پڑا، وہ کہنے لگا جی میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، ہمارے ہاں 12 اکتوبر کو محفل ہوتی ہے اور 24 عمرے کے ٹکٹ ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہی آپ 6 کو کر لیتے، چلو عمرے کے ٹکٹ کم ہو جاتے، 12 کو ہو جاتے، 24 ٹکٹ عمرے کے. کہتے ہیں جی پھر سبحان اللہ کیا بتائیں، کیا رونقیں ہوتی ہیں، کیا بندے ہوتے ہیں، کیا عوام ہوتی ہے. میں نے کہا یار اب زندگی بھولا ہے، اس کو کیا سمجھائے بندہ. ہیں کاش کہ آپ نے یہ کیا ہوتا، حضور کے میلاد کا جلسہ ہوتا، وہاں یہ اعلان ہوتا کہ 12 نہیں 24 بچے جو ہیں ایسے ہم لیں گے حضور کی امت میں سے، ان کو مدرسوں میں داخل کروائیں گے،
پہلے دن سے لے کے کپڑوں کا، کھانے کا، کتابوں کا ٹوٹل خرچہ ہم دیں گے جب تک وہ پورے عالم بن کے حضور کی مسند پہ بیٹھ نہیں جاتے ہیں۔ عمرے پہ ٹکٹ ہے، عمرے کا ٹکٹ۔ یار ہمارے ملتان روڈ پہ نا، ہمارے گھر کے پاس وہاں ہر طرف جیسے وہ نہیں لکھا ہوتا، کسی بزرگ کا نام لکھا ہوتا ہے جلسے پہ کہ فلاں بزرگ آ رہے ہیں، لکھا ہوتا ہے نا نام، بڑا نام لکھا ہوتا ہے۔ وہاں عید میلاد النبی چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، درمیان میں بڑا سارا لکھا ہوتا ہے دعوت حریصہ۔ ان کو پتہ ہے قوم ہے ہی ساری ایسی، پتہ ہے نا قوم ہے ہی ایسی ساری، صرف کھانے پینے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یار کاش کہ ہم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد شادت ہوئی نا بھائی، ہیں کتنی عمر تھی آقا علیہ السلام کی؟ کچھ ماہ عمر ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں گھر میں تلوار پڑی ہوئی تھی، میرے حبیب علیہ السلام نے کچھ ماہ کی عمر میں تلوار اٹھا کے اس طرح ہلانی شروع کر دی تھی۔ میں نے کہا بتاؤ یار، کچھ ماہ عمر ہوئی میرے آقا علیہ السلام کی، بدر کی تیاری حضور نے وہی سے شروع کر دی تھی۔ ہیں اللہ اکبر۔ میں سچی بات ہے، میں کہتا ہوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پہ جائیں، جا کر کے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا، ہیں کوٹھیاں بنگلے سارا کچھ مل گیا ہے، اب ہمیں جس راہ پہ حضرت امیر حمزہ چلتے ہوئے بدل گئے تھے ہمیں وہ راہ دکھا دے، وہ راہ دکھا دے۔ اب ہمیں جو ان کو تو نے ہمت اور غیرت دی تھی کہ وہ حق کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے تھے، دشمنوں کو حبیب کریم علیہ السلام کی طرف نہیں آنے دیا تھا، مولا اس غیرت اور حمیت کا تھوڑا سا قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ جب تک یہ نہیں نہ ہوگا تب تک بھئی یہی معاملہ چلتا رہے گا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں دعوت عرض کرتا ہوں، کوشش کریں، ہمارا درس ہوتا ہے، یہ دعوت میں پہلی بار دے رہا ہوں اسے، ہمارا درس قرآن ہوتا ہے سورہ فجر میں نا، وہ کوشش کر کے سنا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔